اپنا اصول بتا دیا، ما کان لبشر ان یکلم، میں کسی انسان سے بات نہیں کرتا الا وحیا، میں بات کرتا ہوں تو وحی سے بات کرتا ہوں، یعنی جن کو نبی بناتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں، اور من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہوں، جیسا کہ معراج میں اللہ کے رسول سے وحی ہوئی تھی، اور یرسل رسولا، یا جبرائیل کو بھیج کے بات کراتا ہوں۔ تو یہ تین ہی ہیں، یہ تین میں سے کوئی ایک بھی سیکشن ہو تو وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو اللہ عام انسانوں سے بات نہیں کرتا سوائے انبیاء سے۔ تو اب انبیاء نے کیا دیا؟ ان کی قوم نے حضرت نوح سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو ضرورت تھی وہ لا کے قوم کو دے دیا، لیکن جب اللہ نے انبیاء کا سلسلہ کھڑانا چاہا تو قیامت تک کے لیے کتاب رکھ دی، کیٹلاگ رکھ دیا، تمہیں کرنا کیا ہے یہ لو جی، یہ انسان کا کیٹلاگ ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ ملک کے اندر الا یعلم من خلق، واہ کیا پیاری بات ہے، پتہ ہے کیا میں نہیں جانتا جن کو میں نے پیدا کیا؟ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے زیادہ میں جانتا ہوں، تم کو کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت نہیں ہے، کیا نقصان دہ ہے، کیا نفع بخش ہے، تمہارے لیے کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، تم نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، تم کو معلوم ہی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے جو میں نے تم کو پیدا کیا، اس واسطے کہتا ہوں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، یہ حرام یہ حلال، تم کو معلوم نہیں ہے۔ جیسے آپ بچے کو بولتے ہیں، بچہ ضد کر رہا ہے، زکام نزلہ ہوا ہے، حلق بیٹھا جا رہا ہے، چاکلیٹ کے لیے ضد کر رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں بیٹے کو؟ بیٹا تجھے نہیں معلوم ہے، اور نزلہ بڑھ جائے گا، اور زکام بڑھ جائے گا، اور گلا خراب ہو جائے گا، دیکھ چاکلیٹ نہ کھا۔ تو بچہ اس وقت ضد کرتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، لیکن باپ کہتا ہے کہ میں تیری اچھائی کے لیے بول رہا ہوں، اور تجھے کیا اچھا ہے وہ تجھ سے زیادہ میں جانتا ہوں، بعینہ، رب کے سامنے ہم سب چھوٹے بچوں کی طرح ہیں۔ تمہارا نفس ضد کر رہا ہے کہ اللہ نے جس سے روکا وہ کرو، لیکن اللہ جانتا ہے بہتر کہ زنا میں تمہارے لیے نفع نہیں ہے تو روک دیا، یہ حرام ہے تمہارے واسطے، شراب میں تمہارے لیے نفع نہیں ہے تو روک دیا، دیکھو شراب نہ پینا، سود میں تمہارے لیے نفع نہیں ہے تو روک دیا، دیکھو سود نہ، یہ دراصل تمہیں کیا ہے بھلا لگ رہا ہے کہ میں نافرمانی کروں گا تو مجھے پیسہ آ جائے گا، مجھے مزہ آ جائے گا، لیکن رب روک کے فرما رہا ہے کہ ارے یہ تیرے اچھائی کے لیے کہہ رہا ہوں، تجھے نہیں معلوم کہ تجھے کیا اچھا ہے، میں نے تجھے بنایا، مجھے معلوم ہے کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے، جو اچھا ہے میں نے تیرے لیے فکس کیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے بنایا وہ نہیں جانتا، وہ بڑا باریک بین بھی ہے، باخبر بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کیا نہیں ضرورت ہے۔ تو تمہارے لیے اللہ نے پوری شریعت بنا دی، پورا ایسا شیڈول بنا دیا، پورا ایسا آپ کے لیے کیا ہے ایک نظام دے دیا جس کے اندر تمہیں کہیں بھی آ کے یہ نہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ کو پورے اسلام کے اندر اور آپ کی پوری زندگی دونوں ٹیکل کر کے دیکھ لیجئے، اور آپ آگے کہیں کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ میرے پاس آیا ہوا ہے اور اسلام مجھے اس کا حل نہیں دیتا، آپ مجھے ایک مسئلہ بتائیے ایسا کہ آپ کی زندگی میں مسئلہ آیا ہو اور آپ بتائیں کہ دیکھو یہ مسئلہ میری زندگی میں آیا ہے اور اس مسئلے کا حل مجھے قرآن سے نہیں مل رہا ہے، حدیث سے نہیں مل رہا ہے، ہم مجبور ہیں کہ دوسرے لوگوں کے کیا ہے مذاہب سے اس کا فتویٰ لیں۔ نہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، تمام مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث اسلام میں رکھ دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو تم اپنی جائز تمام چیزوں کو پورا کرو، تمہارے لیے وہ سب چیزیں حلال ہیں جس سے روکا نہیں گیا، کھاؤ پیو جو چاہے کرو، صرف وہ نہ کرو جس کا میں نے کیا ہے تمہیں روکا ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام عبادت ہے کہ تمہاری پوری زندگی عبادت ہے، خواہ تمہیں کیا ہے ہنسی مذاق بھی کرنا پڑے، سونا بھی پڑے، اور تمہارا اپنے بیوی سے ملنا تک بھی کیا ہے صدقہ ہے، اللہ تمہیں ثواب دیتا ہے۔ تو اس حیثیت سے جب آپ سمجھ لیے کہ اللہ خالق ہے، اللہ نے بہترین نظام دے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا ہے کسی اور کی قانون یا کسی اور کا ان کے طریقے کو لینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہی اصل میں کیا ہے عبادت سے دور کرتی ہے، ورنہ ہر کام کرتے ہوئے اگر اللہ کی اجازت اس میں ہو تو وہ عبادت ہے۔ تو اب اگلے مضمون پہ چلو، اگلا مضمون کیا ہے؟ جب ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کو دیکھا، جواب آئے گا نہیں، جب نہ دیکھا مانا تو ضرورت پڑتی ہے نا، جب نہیں دیکھا پھر مانا تو اب ضرورت کیا پڑتی ہے؟ ماننا بھی ویسے ہی ہے جیسے رب نے بتایا ہے۔ کیوں؟ رب کو تم نے نہیں دیکھا۔ اچھی طرح سمجھ لی، یہیں سے عقیدے کی اہم باتیں سلجھ جاتی۔ اللہ کو مانا بالکل صحیح، کیسے مانا جی؟ نہیں بھائی میں بیٹھے بیٹھے سوچا مان لیا، نہیں چلتا۔ ماننا بھی ویسے ہی ہے جیسے رب نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں ایسے،
کیوں؟ اس کوئی سوچ دوسرا نہیں ہے تمہارا کہ تم دیکھ کے سمجھ لو سکتے ہو، ایک ہی سوچ ہے، وہ سوچ ہے رب کا کلام جو کہ اللہ نے انبیاء پہ اتارا، اور آخری کلام جو کہ اللہ نے قرآن میں۔ اب اس کے تحت اللہ نے اپنے آپ کو کیسے متعارف کروایا کہ میں کون ہوں، وہ ایسے ہی ماننا ضروری ہے، تمہارے اپنے طور پر تم مانو گے تو وہ ماننا نہیں چلے گا۔ اسی کا نام عقیدہ ہے، اسی کا نام توحید ہے، توحید بھی اسی کا نام ہے، عقیدہ بھی اسی کا نام ہے۔ اب ذرا آگے بڑھو، پہلے سیکشن کو میں لے رہا ہوں، اب عقیدے کے پہلے کڑی کے اندر ہم داخل ہو رہے ہیں۔ صبح سے لے کر اب تک میں جو کچھ بھی کہا وہ تمہید تھا، انٹروڈکشن تھا، تاکہ آپ اس کلاس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب اندر ہم داخل ہو رہے ہیں، ابھی دروازے میں پہنچے ہیں عقیدے کی۔ پہلی چیز، جب اللہ کو ہم نے مان لیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم کیسے مانیں؟ تو جواب یہ آئے گا اللہ کو ہم ویسے ہی مانیں جیسے رب نے خود بتایا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ کیوں؟ ہم نے رب کو نہیں دیکھا، تو کرنا کیا ہے؟ رب نے جب جو جیسے جیسے اپنے بارے میں بتایا ہے اس حد تک اپنے کو محفوظ کر دینا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ اب ہم نے کہا اللہ کہاں ہے؟ عرش پہ ہے جی۔ اب کوئی بولا عرش پہ ہے برابر جی، لیکن کیسے جی ہے؟ اللہ عرش پہ تو کھڑا تو نہیں رہا، اتنا وقت کھڑا تو کیسا ہوں گا؟ بیٹھا رہوں گا؟ نہیں بولنا، معلوم نہیں آپ کو؟ اللہ نے صرف یہ کہا کہ میں عرش پہ ہوں۔ ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اللہ عرش پہ، بس کیسے سوال نہیں، اس کی شان کے مطابق ہے، لیکن ہمیں کوئی ڈسکرپشن نہیں کر سکتے ہم۔ اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ ہیں، قالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، بدبختو تم پر اللہ کی لعنت پڑے، تم نے اللہ کے ہاتھ کو بندھے ہوئے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ اتنا معلوم ہو گیا جب اللہ کے ہاتھ ہیں کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن کوئی کہتا ہے کہ بھائی اللہ کا ہاتھ کا تو کندھا بھی رنگا نا، بھائی کندھے سے اتنا لب کو ہاتھ آتا، نہیں معلوم۔ اللہ کا ہاتھ تو ذکر ہے، اللہ کا کندھا ذکر نہیں ہے کہیں بھی۔ جو جتنا معلوم ہوا اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ یہ ہے اللہ کو ماننا۔ اللہ کو کیسے ماننا؟ ویسے ہی ماننا جیسے رب نے بتا دیا۔ اللہ کو کیسے ماننا؟ ویسے ہی ماننا جیسے رب کی طرف سے رسول نے بتلا دیا۔ یہ دو ہی سورس ہیں، اس کے علاوہ کوئی سورس نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو کیسے ماننا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو مجھے ماننا ہے تو اکیلا ماننا ہے، میں کسی شرکت کو گوارا نہیں کرتا۔ ہاں، کوئی میرا شریک نہیں ہے، سہیم نہیں ہے، وزیر نہیں ہے، مثیل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، میں اکیلا ہوں اور مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، سورہ شورى کے ابتدائی آیت، یہ عقیدے کا سب سے اہم سبجیکٹ کے لیے یہ آیت دلیل ہے۔ اللہ کون ہے، اللہ کو کیسے ماننا؟ تو فرمایا پہلا اصول سمجھ لو، لیس کمثلہ شیء، میں ایسا ہوں مجھ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں کیسا ہوں؟ مجھ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب یہی مثال ہمیشہ سمجھ لو، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کو ہاتھ ہے، لیکن وہ ہاتھ ایسے ہے جیسے کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ کو آنکھ ہے، اللہ کو آنکھ ہے، وہ آنکھ ایسی ہے جیسے کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ایسا ہے جیسا کسی کو نہیں ہے۔ اللہ کا آنا ہے، اللہ کا آنا ایسے ہے جیسے کسی کا نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا پاؤں ہے، اللہ اڑ کے آئے گا، اللہ گھوڑے میں آئے گا، نہیں، اللہ کا آنا تو ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اللہ آئے گا، لیکن کیسے آئے گا کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ ویسے ہی آئے گا جیسے اس کی شان ہے۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ کو کیسے مانو؟ جیسے کہ اس نے کہا۔ کیسے کہا؟ پہلا اصول یہ بتلایا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب جب مجھ جیسا کوئی نہیں ہے تو تم اللہ کے ساتھ کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی درخت کو، کسی کیا ہے قدرتی مناظر کو، پہاڑ کو، کیا ہے دیوتا کو، مندر کو، کسی کو بھی اگر تم کہو کہ وہ صفت اس میں بھی ہے تو اللہ کے ساتھ شریک ہوا نہیں ہوا۔ تو اسی واسطے پہلی چیز ہی میں ہم کیا کیے؟ ٹھوکر کھائے۔ اسی واسطے ہمیں شرک سمجھ نہیں آتا۔ ہم تو کیا بھائی اولیاء اللہ نہ، بھائی کیا غلطی کرے ہمیں، اللہ کے
ہم کو وہ مسئلہ نہیں. پہلی چیز ہے کہ اللہ نے کہا کہ مجھ کو ماننا ہے نا, پہلے یہ مانو کہ مجھ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ کے پاس جو ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, جو کسی اور کے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. مسئلہ ختم. تو اللہ کو کیسے ماننا؟ اللہ کو کیسے ماننا؟ کیسے ماننا؟ کیسے کہا اللہ نے؟ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے تو معاملہ کیا ہو گیا؟ وہ یونیک ہو گیا نا, اکیلا ہو گیا نا. اب اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو اب یاد رکھو, اگر تم یہ کہتے ہو جیسے اللہ بغیر کسی زبان کی پابندی کے, مکان کی پابندی کے, فاصلے کی پابندی کے جس طرح اللہ سنتا ہے ویسے ہی کوئی اور بزرگ بھی سنتے ہیں, تو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا. اللہ کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننا چاہیے. ہاں آپ دیکھیے پوری دنیا میں تقریباً کیا ہیں, 1000 سے زیادہ زبانیں ہیں, اور 1000 سے زیادہ زبانوں میں اللہ کو پکار پکار کے دعائیں ہو رہی ہیں, اور ہم کو یقین ہے کہ اللہ ہر ایک کی دعا سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے نا, ہے نا. حالانکہ انسان کی بس کی بات نہیں ایک ہی وقت میں کیا ہے مختلف لینگویجز کو سمجھ سکے. ایک دو سمجھے گا, سب کی سب سمجھے گا, کوئی نہیں سمجھے گا. نمبر 2, ایک ہی لینگویج ہی ہو. میں سوال پوچھتا ہوں, ابھی صاحب نے سامنے والوں نے جواب دیا, کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ مرغوب. مرغوب عالم صاحب نے جواب دیا تو میں نے سمجھ لیا. اب میں سوال پوچھتا ہوں, آپ سب نے مل کے جواب دینا شروع کر دے, سمجھوں گا. مجھے سمجھنے کے لیے ایک ہی آواز ہے, تبھی سمجھ میں آئے گا. سب کہیں اپنی اپنی اور میں سب کی اللہ کی طرح ہوگا. اب کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو جی ہمارا بھی معاملہ ایسے ہی, ہمارے بزرگ جو ہیں نا وہ بھی ہماری ہر بات کوئی بھی کبھی بھی پکارے سن سکتا ہے, تو کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے ساتھ شریک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اللہ اور ایک وہ ایک ہو گئے نہیں ہو گئے؟ جبکہ ہم نے اللہ کو پہلے ہی کیا بتایا تھا کہ وہ یونیک ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس حیثیت سے علماء مفسرین نے اس معاملے میں آپ کو توحید سمجھانے کے لیے اس توحید کو اقسامات میں تقسیم کیا ہے. اب لکھ لیجئے, کوئی نوٹ کرنے والے ہیں تو نوٹ کر لیجئے. اب ہم ذرا گہرائی میں اتر رہے ہیں انشاءاللہ. کیا ہے نماز کے بعد اصل اہم ٹاپک پر کچھ اور جو وقفہ ملے گا اس میں بات کروں گا. اب صرف یہاں پر لا کے میں اینڈ کرتا ہوں. تو ایک اللہ کو ماننا, تو کیسے ماننا؟ سیدھی سیدھی بات لکھتے جائیے. اللہ کو ماننا کیسے ماننا؟ توحید کے ساتھ ماننا, اکیلا مفرد, اس جیسا کوئی نہیں ہے. نمبر 1, توحید کیا ہے؟ توحید 3 معنوں پر منقسم ہے. توحید کی قسمیں ہیں, 3 قسمیں ہیں, 3 معنوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 توحید الربوبیہ, نمبر 2 توحید الالوہیہ, نمبر 3 توحید الاسماء والصفات.